بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کے جواب میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک مؤمنہ مسلمہ عورت کو کون کون سے عزیز و اقارب میں سے دفنا سکتے ہیں۔ تو میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ بیٹا ماں جی مرحومہ کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے، ماں جی کی میت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اور نمبر 2 کہ وعماتکم، ایک چچا اپنی بھتیجی کی میت کو دفنا سکتا ہے، اس کی میت کو کندھا دے سکتا ہے۔ یہ دراصل چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بیٹا ماں کی تدفین میں شامل ہو سکتا ہے، اور حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، باپ بیٹی کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، بھائی بہن کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے۔ اب ایک ہے حقیقی بہن، ایک ہے عربی کے اعتبار سے اللاتی بہن، کہ جن دو، ایک لڑکی اور لڑکے کی ماں ایک ہے، باپ ان ماں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، یہ اللاتی بہن بھائی ہیں۔ اور وہ لڑکا اور لڑکی کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، اس کو عربی میں اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں اس کو نیم بھائی کہتے ہیں۔ تو الفاظ جو بھی استعمال کریں، ایک مؤمنہ مسلمہ عورت کا حقیقی بھائی اس کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے، اور اسی طرح ایک اس کا سوتیلا بھائی اس کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے، اس کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اور اسی طرح ایک نیم بھائی اپنی بہن کی میت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اس کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سگے بھائی کی بیٹی کو یعنی سگی بھتیجی کو بھی چچا دفن کر سکتا ہے۔ اور یہ ترتیب یہاں بھی چلے گی۔ ایک ہے سگے بھائی کی، حقیقی بھائی کی بیٹی، اس کو چچا تایا ہماری زبان میں جو باپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے، تدفین میں حصہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو بنات الاخ، بھائی کی بیٹی، تو جو سوتیلا بھائی ہے اس کی بیٹی کو بھی چچا دفنا سکتا ہے، یعنی وہ بھائی کہ جس کی ماں الگ ہے، اس کی ماں الگ ہے، یہ دونوں بھائی ہیں سوتیلے، اور اسی طرح نیم بھائی کہ اس بھائی کی اور اس کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، تو یہ ایسے تینوں بھائیوں کی بیٹیوں کو اس کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے، دفنانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور بنات الاختی، اور اسی طرح جو حقیقی بہن ہو، جو اللاتی بہن ہو، سوتیلی بہن، اسی طرح جو نیم بہن ہو، اس کی بیٹی کی تدفین میں بھی یہ چچا، یہ ماموں لگے گا ان کا، یہ اپنی بھانجی کی تدفین میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس ترتیب کو کئی مجالس میں انشاءاللہ العزیز پورا کیا جائے گا۔ چند رشتے اور بھی ہیں جو ایک مؤمنہ مسلمہ عورت کی تدفین میں حصہ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر بالترتیب پھر ہوگا۔ اتنی بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ جب مؤمنہ مسلمہ عورت کی میت کو چارپائی پر رکھ کر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے جی دعا کر لیجئے۔ حالانکہ اس موقع پر عورتوں کے مجمع میں مرد کا جا کر دعا کرنا کوئی ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، شریعت کا حکم نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی بلا لے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مرد کو وہاں مخصوص عورتوں کی محفل میں
نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر بامر مجبوری جانا ہی پڑ جائے تو وہ دعا مختصر ہو، وہ مولوی صاحب انتہائی اپنی نظروں کو جھکا کر میت کی چارپائی سے 3 گز 2 گز 6 فٹ دور رہ کر وہ دعا کرے اور مختصر دعا کرے، اور وہ مولوی صاحب دعا کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے وہیں سے فوراً نکل آئیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ یہ اس موقع پر میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جن کے ہاں وفات ہوتی ہے اس میتہ کے والدین، بھائی، چچا، تایا انتہائی دکھی ہوتے ہیں، اور انہیں لوگوں کا ہجوم پریشان کرتا ہے، انہیں دکھ پہنچاتا ہے، لیکن وہ کسی کو منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کسی ایک کو منع کریں گے تو دوسرے برا منائیں گے، لیکن ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس چیز سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا وہاں تدفین کے وقت موجود ہونا یا میت کو لے جاتے ہوئے ساتھ ہونا کسی کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے۔ کسی کو تکلیف دینا اپنے عمل سے حرام ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کے مطابق جمیع احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔